السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والآخرة خیر لک من الأولى وقال الله تعالى في القرآن العظيم إنما يريد الله ليصلب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تعالى في القرآن العظيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المعين المتين الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن سلیم صلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء معزز سامعین، آج محرم الحرام کی 9ویں شب اور 8 تاریخ ختم ہو کے ہم 9 تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان دنوں میں آقا کریم حسین پاک علیہ السلام کربلا کی سرزمین پر موجود تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے تمام رفقا اہل بیت اطہار اور پردہ نشین ماں بہنیں اور آپ کے تمام جانثار آپ کے ساتھ زمین کربلا میں موجود ہیں۔ آپ جانتے ہیں امام پاک علیہ السلام مدینہ پاک میں جب پیدا ہوتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کو خبر ملتی ہے، حضور تشریف لاتے ہیں اور امام حسین اور امام حسن دونوں شہزادے کی ولادت میں حضور تشریف لاتے ہیں اور دونوں کو اپنی مبارک زبان چساتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں شہزادے مدینے میں حضرت سیدہ کائنات اور مولا مشکل کشا دونوں کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش نبوت میں یہ دونوں شہزادے پروان چڑھتے رہے اور آپ جانتے ہیں جن کی پرورش مصطفیٰ کے ہاتھوں، جنہیں سیدہ نے دودھ پلایا ہو، جنہیں علی مرتضیٰ نے ہاتھ پکڑ کے چلانا سکھائے ہو، یقین جانیے ان شہزادوں کا مثال نہ زمین میں موجود ہے نہ آسمان میں موجود ہے۔ اس لیے جب آپ داستان امام حسین کو دیکھتے ہیں تو امام پاک کا بچپنا دیکھو، امام پاک کی جوانی دیکھو، امام پاک کی وہ حالات دیکھو جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مقدسہ میں مصطفیٰ جلوہ افروز ہے اور دروازے پہ سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہے۔ آقا کریم نے کہا کوئی بھی آئے اندر آنے کے لیے اجازت نہیں ہے، تاجدار مدینہ عائشہ حجرہ میں ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں آقا کریم حسین تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام پاک نے پوچھا نانی جان نانا کہا ہے؟ کہنے لگے نانا اندر ہے۔ کہنے لگا مجھے نانا سے ملنا ہے۔ کہا نانا نے کہا کہ آپ مل نہیں سکتے، کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ کہنے لگا نانا نے یہ کہا ہے کہ حسین نہیں آ سکتا ہے۔ کہا نہیں نام لے کے نہیں کہا، کہا کوئی بھی حسین شمار ہوتا ہی نہیں ہے، قربان جاؤ۔ حسین وہ ہے جو عام لوگوں میں شمار نہیں ہوتا ہے، حسین وہ ہے جنہیں عام لوگوں میں گنا نہیں جاتا ہے، حسین وہ ہے جن کا شمار نبوت اور رسالت جن کے اوپر فخر کرے ان میں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو نبی نے کہا ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، حسین کا دوست میرا دوست، میرا دوست حسین کا دوست، حسین کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن حسین کا دشمن۔ پتا چلا اگر وقت سے محبت کرنا ہے تو مصطفیٰ سے محبت کرنا ہے اور مصطفیٰ کا عزیز ہونا ہے تو حسین سے محبت کرنا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں بہنوں معزز سامعین، غلامان حسین آج امام پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور کے وصال کے بعد خلافت کا مسئلہ سیدنا ابو بکر تک پہنچا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شاندار طریقے سے خلافت کو انجام دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ کا وصال کا وقت قریب ہوتا ہے، جب آپ کا وصال کے وقت آواز بڑھاؤ میں تھوڑی سی کمامت درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وارث صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کا وصال کا وقت قریب ہوتا ہے تو آپ نے 6 لوگوں کا انتخاب کیا اور ان 6 لوگوں میں مشورہ کے بعد آپ نے کہا میں اپنے بعد خلافت عمر کو دینا چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق کو آپ خلافت کے لیے متعین کرتے ہیں اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق وصیت کرتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ پڑھنے کے بعد بارگاہ رسالت کے دروازے پہ ایسے ہی لے کے جانا جیسے ایک مجرم کو جج کے سامنے لے جایا جاتا ہے. لے جانے کے بعد عرض کرنا اے اللہ کے نبی، اے تاجدار کونین، اے خاتم النبیین، اے انیس الغریبین، اے راحت العاشقین، اے امام الانبیاء، آپ کا خادم ابو بکر آپ کے قدموں میں جگہ کے متمنی ہے. سبحان اللہ سبحان اگر آپ اجازت دے تم لوگ اپنے کان سے سنو تو مجھے روضہ رسول میں رسول پاک کے قدم مبارک کے پاس دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں مسلمانوں کے جنت البقیع میں دفن کرنا. جب آپ کا جنازہ تیار ہوتا اور آپ کو جنازہ پڑھنے کے بعد لے جایا جاتا ہے، آواز آتی ہے اے لوگوں لے آؤ، میں ابو بکر کا انتظار کر رہا تھا، میرے محبوب ابو بکر کو میرے قدموں میں دفن کرو. باہر کہہ ابو بکر کے وصال کے بعد جب دفن ہو جاتے ہیں، عمر فاروق خلافت کے کرسی کے پر فیضیاب ہوتے ہیں اور پہلا عمر ہے جن کو امیر المؤمنین کا خطاب پہلے نوازا گیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں کچھ صحابہ نے مشورہ بھی دیا کہ ابو بکر آپ ایسے شخص کو خلیفہ بنا رہے ہیں، جب رسول اللہ کا زمانہ تھا عمر نے لوگوں کے اوپر سختیاں کی ہے، جب آپ کا زمانہ رہا عمر نے تب بھی لوگوں کے اوپر سختیاں کی، اور جب آج وہ خود خلیفہ ہو گئے تو سوچیں ان کے سختی کا عالم کیا ہوگا. آپ اپنے رب کو کیا جواب دیجئے گا؟ تو اللہ کے محبوب کے محبوب خاتم النبیین کا پیارا ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں یہی کہوں گا مولا میرے علم میں، میری جانکاری میں، میری نگاہ میں، تیری مخلوق میں جو سب سے بہتر تھا میں نے اسے خلیفہ بنا دیا. سبحان اللہ. پتہ چلا ابو بکر کے بعد اس روئے زمین کے پر اگر سب سے زیادہ کوئی بہتر شخص ہے تو وہ حضرت عمر ہے. عمر کی خلافت اسی تاب و آپ کے ساتھ شاندار طریقے سے آپ نے 10 سال تک خلافت کا کام انجام دیا. آپ کا مشہور واقعہ ہے عمر فاروق خطبہ پڑھ رہے تھے، اسی اسلام میں سیدنا امام پاک امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں آتے ہیں، بچپنے کا عالم ہے اور آ کے منبر رسول کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں عمر یہ منبر میرے باپ کا ہے، یہ منبر میرے نانا کا ہے. اے عمر آپ کی ہمت کیسے اس منبر پہ کھڑے ہو گئے؟ عمر فاروق نیچے اتر کے آتے ہیں، امام حسین کو گودی میں لیتے ہیں، پیشانی میں بوسہ دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں شہزادے یہ آپ کے باپ کا ہی منبر ہے، ہم نوکری کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں نوکری کرنے دیا جائے. آپ آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی عمر نے یہ کہا کہ مالک آپ ہی ہے، ہم نوکری میں ہیں.
باہر کیا اسی اسلام میں ایک دن سیدنا امام پاک مدینہ پاک کے کھجور کے باغات میں پہنچے، اور ان کھجور کے باغات میں جیسے ہی پہنچے دیکھتے کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کھجور کے درخت میں ہے، اور وہ پکا پکا کھجور خود توڑ کے کھاتے ہیں، اور جو کچا ہوتا ہے تھوڑا سا نرم ہوتا ہے وہ امام پاک کے پاس پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں حسین یہ اٹھا لو، یہ آپ کھائیے۔ امام پاک نے کہا یہ جو کچا ہے پکا والا کھجور بھیجو، کہنے لگا اگر کھانا ہے تو درخت پہ چڑھ جائے۔ امام پاک کو جلالا تھا، ارشاد فرماتا ہے عبداللہ ابن عمر کیا بکواس کرتے ہو، تم میرے غلام ہو؟ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں کہ میں خلیفہ کا بیٹا ہوں؟ کہا خلیفہ جانتے ہو تو اور اس وقت خلیفہ دونوں ہی میرے غلام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نیچے آتے ہیں، یہ بھی بڑے باپ کے بیٹے تھے، یہ بھی جاہ و جلال کے مالک تھے، کہنے لگا حسین تھوڑی دیر رکو میں اپنے باپ کو خبر دے کے آتا ہوں۔ دوڑتے ہوئے پہنچا اپنے باپ کے پاس، ہافتہ ہوا گیا، کانپتا ہوا گیا، کہنے لگا ابا حضور آج تک جب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت امام حسین نے مجھے تو غلام کہاں سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ کہا کہ خلیفہ وقت بھی ان کا غلام ہے، یعنی آپ بھی غلام ہو۔ کہنے لگا عمر کہ بیٹا کیا ایسے ہی کہا؟ کہنے لگا ہاں۔ عمر فاروق نے فوراً ایک چمڑی نکالتے ہیں، ایک کھال نکالتے ہیں ہرن کی یا پھر دمبے کی، اور ایک قلم دیتے ہیں، ساتھ میں سیاہی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جاؤ میرے لال حسین سے کہنا اگر ہمت ہے تو جو بول رہے ہیں اس میں لکھ کے دیجیے۔ شیر خدا کا بیٹا فاطمہ کا لفظ جگر ہے، رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہونے والا حسین ہے، نواسہ مصطفیٰ ہے، جوان ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ امام پاک علیہ السلام نے کہا جو حسین نے کہا ہے وہی سچ ہے، اور لکھ کے بھی دے سکتے ہیں۔ امام حسین نے ہاتھ میں قلم لیا اور سیاہی لی، اور وہ ٹکڑا لیا ہرن کی چمڑی کا، اور وہ کھال لینے کے بعد اب لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی نواسہ رسول کے طرف سے رکا ہے، میں یہ بات کے اقرار کرتا ہوں کہ میرا غلام عبداللہ ابن عمر اور عمر دونوں باپ بیٹا میرا غلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹے نے کہا یہی رکو، باپ کے پاس بیٹا دوڑتا ہوا لے کے گیا، امام باپ نے رکا پڑھا، اور پڑھنے کے بعد عبداللہ نے سوچا کہ ابھی سزا دیں گے، حسین کو بلائیں گے، ناراض ہوں گے، حسین پاک کے اوپر آپ غصہ کریں گے، مگر قربان جاؤ عبداللہ ابن عمر کے ادا پر، اور میرے آقا عمر کے جانشاری پر، میرے آقا عمر کے تکبری پر، میرے آقا عمر کے ہوشیاری پر، میرے آقا عمر کے رفعت اور بلندی پر، میرے آقا عمر کے عظمتوں پر، میرے آقا عمر کے مقام ولایت اور مقام امیریت کے اوپر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگا بیٹا زندگی بھر اس خاندان کی غلامی کرتا رہا، زندگی بھر اس خاندان کے غلامی کرنے کا وعدہ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ تم غلام ہو، مگر لکھ کے نہیں دیا، میں لکھوا نہ سکا۔ اے میرے لال تو نے چند لمحے میں لکھوا لیا کہ میں بھی غلام ہوں تو بھی غلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹا یہ رکا دونوں باپ بیٹا کا کام آئے، قربان جاؤ۔ وہ حسین جو امیر المومنین کو غلام کہہ کے پکارے، وہ حسین جو امام وقت کو خلیفہ رسول کو اپنا غلام کہے، سوچو امام حسین کا مرتبہ کیا ہوگا، امام پاک کا رتبہ کیا ہوگا، امام پاک کا درجہ کیا ہوگا۔ اور یہی عمر فاروق ہے، یہی امیر المومنین ہے، یہی آقا کا غلام ہے۔ آقا کی بارگاہ میں بات چیت چلتی ہے، یا رسول اللہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، آسمان جگمگا رہا ہے، ستارے
چاروں طرف جھلملا رہے ہیں، چاند بیچ میں کھل رہا ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں سیدہ عائشہ ہے، حضرت حفصہ ہے اور آقا کریم موجود ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کوئی ہے جو آسمان کے ستاروں کے برابر ان کی نیکیاں ہو؟ حضرت حفصہ نے کہا، کہنے لگا ہاں حفصہ، وہ تمہارا باپ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جن اللہ۔ کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے